بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھ کر بندے کا تعلق اللہ سے قائم ہو جاتا ہے۔ غور کیجئے، ہم نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کر بندے کا تعلق اللہ سے قائم ہو گیا۔ اب یہ بندہ اگر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ نے اس کو مال دیا ہے اور یہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو دونوں کان کھول کر سنو مسلمانوں، نماز پڑھ کر جو تعلق قائم ہوا، زکوٰۃ دے کر وہ تعلق محبت سے بدل جاتا ہے اور یہ بندہ اپنے رب کا محبوب بن جاتا ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، کل تک جو بتوں کے سامنے پیشانی ٹیک رہے تھے، کل تک جو بتوں کو اپنا رب تصور کرتے تھے، یہ کمال ہے میرے آخری پیغمبر کا کہ اللہ کے ان بندوں کو اللہ کا محبوب بنا دیا، اللہ کے محبوب ہو گئے۔ زکوٰۃ کے تعلق سے ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، بہت سنجیدگی کے ساتھ سنیے، دل کی دنیا پر بسا کر لے جائیے، اپنے دامن سے باندھ کر لے جاؤ۔ میرے بھائیوں، زکوٰۃ ہوتی ہے اپنی ہو یا غیر کی۔ بھئی بات سمجھ میں آئی؟ زکوٰۃ ہوتی ہے اپنی ہو یا غیر کی۔ کچھ لوگوں نے، میرانہ کے رہنے والے کچھ لوگوں نے یہ طے کیا کہ 10-20 ہزار روپے زکوٰۃ کے اکٹھا اور جمع کیے جائیں۔ چنانچہ انہوں نے 10-20 ہزار روپے جمع کیے۔ آپ کی بستی کا جو امیر اور رئیس آدمی ہے، پردھان اور سیٹھ ہے، ان کے پاس وہ زکوٰۃ کے پیسے لے کر کے گئے اور یہ کہا کہ ہم نے زکوٰۃ اکٹھی کی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ زکوٰۃ اپنے خرچ میں لے آئے، اپنے بچوں کی شادی وغیرہ میں خرچ کر دینا۔ ایمانداری سے بتاؤ میرے بھائیوں، وہ زکوٰۃ کے پیسے لے لیں گے؟ اگر تھوڑا سا سر پھرا ہوا تو ڈنڈا لے کر کے دوڑے گا، ظالموں ہم تمہیں زکوٰۃ کھانے والے نظر آ رہے ہیں؟ زکوٰۃ تو بیچارے مولوی کھاتے ہیں، ہم تو نہیں کھاتے، ہمارے پاس زکوٰۃ لے کر کے آئے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا مسلمانوں، زکوٰۃ ہوتی ہے اپنی ہو یا غیر کی۔ میں یہ کہتا ہوں، وہ امیر، وہ رئیس، وہ مالدار، وہ صاحب نصاب جس کے مال میں زکوٰۃ فرض تھی، اگر اس نے زکوٰۃ نہیں دی، میرے رب کی قسم اس نے زکوٰۃ کھائی ہے۔ آپ کے مال میں زکوٰۃ فرض ہے اور آپ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، میں یہ کہتا ہوں آپ کتنے بڑے سیٹھ ہوں، اگر آپ نے مکان بنایا تو زکوٰۃ کے پیسوں سے، آپ نے کوٹھی بنائی تو زکوٰۃ کے پیسوں سے، آپ نے زمین خریدی تو زکوٰۃ کے پیسوں سے، آپ نے بٹیا کی شادی کی تو زکوٰۃ کے پیسوں سے، آپ نے بارات کو کھانا کھلایا تو زکوٰۃ کے پیسوں سے، آپ نے بیٹی کو جہیز دیا تو زکوٰۃ کے پیسوں سے۔ ارے زکوٰۃ ہوتی ہے اپنی ہو یا غیر کی۔ او مسلمانوں، جب تم دوسروں کی زکوٰۃ نہیں کھا سکتے، پھر مجھے بتاؤ اپنی زکوٰۃ ادا نہ کر کے اپنی زکوٰۃ کیوں کھاتے ہو؟ زکوٰۃ ہے اپنی ہو یا غیر کی۔ کسی انسان کے پاس ایک پیالے میں پیشاب دیا جائے، اس کو پیش کیا جائے، لیجئے جناب یہ پیشاب ہے، پی لیجئے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب یہ تمہارا پیشاب ہے، اپنا ہوتا تو پی لیتا ہے۔ ناپاک ہے، گندا ہے، چاہے وہ اپنا ہو یا غیر کا۔ جب تم دوسروں کا پیشاب استعمال نہیں کر سکتے، اپنا پیشاب استعمال نہیں کر سکتے، پھر مجھے بتاؤ مسلمانوں، وہ تمہارے مال کا میل کچیل جو غریبوں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، یتیموں اور بیواؤں کا حق ہے، تم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کر کے اس گندے مال کو کیوں استعمال کرتے ہو؟ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی زکوٰۃ کھاتے ہیں، میں کہتا ہوں خدا کی قسم، دنیا کا ہر وہ امیر انسان
جو اپنے مال کی زکات ادا نہیں کرتا وہ زکات کھاتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا سیٹ کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا رئیس کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا پردھان کیوں نہ ہو، اگر وہ اپنے مال کی زکات ادا نہیں کرتا، یہ مولوی نہیں کھاتے وہ کھاتا ہے زکات، زکات ہوتی ہے اپنی ہو جاتا ہے۔ یہ کمال ہے آمینہ کے لخت جگر کا، یہ کمال ہے مدینے کے راجہ کا، یہ کمال ہے میرے آخری پیغمبر کا کہ کل تک جو انسان بتوں کی پوجا کر رہے تھے، کالی کملی والے نے زکات کے ذریعے ان کو رب کا محبوب بنا دیا، اللہ کے محبوب ہو گئے۔ جو انسان اپنے مال کی زکات ادا کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، اللہ کا محبوب و پسندیدہ بندہ ہو جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آیا، اس بندے نے روزے رکھے، مبارک ہو مسلمانوں، نماز پڑھ کر جو تعلق قائم ہوا، زکات دے کر وہ تعلق محبت سے بدل جاتا ہے، اور یہ بندہ اگر روزے رکھتا ہے تو وہ تعلق عشق سے بدل جاتا ہے، اور روزہ رکھ کر یہ بندہ اپنے رب کا عاشق ہو جاتا ہے۔ ارے کل تک جو بتوں کی پوجا کر رہے تھے، کل تک جو بتوں کے سامنے پیشانی ٹیک رہے تھے، یہ کمال ہے آمینہ کے لخت جگر کا، یہ کمال ہے میرے پیغمبر کا، اللہ کے ان بندوں کو اللہ کا عاشق بنا دیا اور رب کے عاشق ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، جب بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ کا عاشق ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی محبت کی انتہا کر دی۔ مالک فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اعلان کیا میرے محبوب، کہو میرے بندوں سے یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دیتا ہوں۔ اور دوسری روایت میں فرمایا، خدا کی قسم اگر اس دل میں ذرا سی بھی اللہ سے محبت ہو، رب کا پیار ہو، اللہ سے عشق ہو، مالک سے کچھ تمہارا تعلق ہو، اللہ نے روزے پر بندوں کے لیے جو اجر و ثواب رکھا ہے، ایک مرتبہ کو انسان سننے کے بعد خوشی کی وجہ سے جھومنے لگے، اس کی خوشی کا عالم نہ رہے، یہ انسان خوشی سے مچلنے لگے، او میرے رب تیری شان کریمی کہ تو نے روزے کا اجر کیا رکھا ہے۔ کہا میرے محبوب اعلان کرو میرے بندوں میں یہ روزہ میرے لیے ہے، اور روزے کے بدلے میں اپنے بندوں کو خود کو دے دیتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندوں کا خود ہو جاتا ہوں۔ سوچو مسلمانوں، ہم روزہ رکھیں اور ہمارا پروردگار ہمارا ہو جائے، قسم مجھے میرے پیدا کرنے والے کی، یہ دنیا کی طاقتیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جس کے پاس عزتوں کے خزانے، مال و دولت کے خزانے، وہ رب ذرہ ذرہ جس کا غلام ہو، روزہ رکھ کر وہ معبود ہمیں مل جائے، پھر ہمیں کس بات کی کمی رہ جاتی ہے؟ ہم دنیا کی شکایت کرتے ہیں لیکن قصور ہمارا ہے، ہم نے رب کی عبادتوں کو چھوڑا۔ تیرا پروردگار کہتا ہے او میرے بندے تو روزہ رکھ لے، میں تیرا ہو جاؤں گا۔ جس کا اللہ ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت اس کو مٹا نہیں سکتی۔ بندے نے روزہ رکھا، رب کا عاشق ہو گیا۔ اب یہ بندہ اگر حج کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مال عطا کیا اور یہ حج پر جاتا ہے، تو مبارک ہو مسلمانوں، سنو، نماز پڑھ کر جو تعلق قائم ہوا، زکات دے کر وہ تعلق محبت سے بدل جاتا ہے، اور روزہ رکھ کر وہ تعلق عشق میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور جب یہ بندہ حج کرتا ہے تو اپنے رب کا مجنون ہو جاتا ہے، وہ تعلق جنون سے بدل جاتا ہے۔ اب یہ ایک کپڑا پہن کر دیوانے کی طرح گھومتا ہے، کبھی اس کے گھر کے چکر لگاتا ہے، کبھی صفا مروہ پر جاتا ہے، کبھی مینا اور مزدلفہ جاتا ہے، کبھی عرفات کے میدان میں جاتا ہے۔ اب یہ اپنے اللہ کا مجنون اور دیوانہ ہو جاتا ہے۔ ارے کل تک
جو لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، یہ کمال ہے آخری پیغمبر کا کہ اللہ کے ان بندوں کو اللہ کا مجنون اور دیوانہ بنا دیا۔ اللہ کے مجنون اور دیوانے ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، ایک مسئلہ سنو، اگر ہمارے پاس اتنا مال ہے کہ ہم حج کر سکتے ہیں اور پھر ہم اپنے مکان بنانے کی فکر میں یا بچیوں کی شادی کرنے کی وجہ سے حج نہیں کرتے، تو یاد رکھنا اگر وہ انسان بغیر حج کیے اللہ کی زمین سے رخصت ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں مجرم اور گنہگار اٹھے گا۔ بچوں کی شادی کی وجہ سے حج ساقط نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نے تمہارے مال میں بچی کی شادی کے نام پر کوئی خرچ نہیں رکھا۔ صحیح بات یہ ہے کہ اسلامی روح سے لڑکیوں کی شادی میں بیٹی والے کا 5 پیسے کا بھی خرچ نہیں ہے۔ نکاح میں صرف 2 خرچے ہیں، ایک مہر اور ایک ولیمہ، اور یہ دونوں خرچ شریعت نے لڑکے پر رکھے ہیں، لڑکی پر کوئی خرچ نہیں ہے۔ ہم نے یہ سب کچھ خرچ اپنے آپ نکالے ہیں، اپنی ناکوچی کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے۔ یہ تمام خرچ بیٹی کی شادی میں ہم نے رکھے ہیں، شریعت نے کوئی خرچ نہیں رکھا ہے۔ کبھی پھر آیا تو جہیز اور شادی کے تعلق سے بات کروں گا، اب میں مختصر کر رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا بندہ نماز پڑھتا ہے، اپنے رب سے تعلق قائم ہو جاتا ہے، بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اپنے رب کا محبوب بن جاتا ہے، یہ بندہ روزے رکھتا ہے، اللہ کا عاشق ہو جاتا ہے، یہ بندہ حج کرتا ہے تو اپنے رب کا مجنون اور دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اسلام پر عمل کرنا، اسلامی احکامات پر عمل پیرا ہونا اب یہ مشکل ہو چکا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا کیسے کریں، اب تو ذات اسلام پر عمل کرنا بڑا دشوار ہے۔ تو آ میرے بھائی میں تجھے بتاتا ہوں، اگر تم نماز پڑھو گے لوگ تمہاری عزت کریں گے کہ ہمارا بستی کا فلاں آدمی بہت پکا نمازی ہے، بہت دیندار ہیں، لوگ تمہاری تعظیم کرتے ہیں۔ تم نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتے ہو، تمہاری مسجد میں امام موجود ہے جو وقت پر نماز پڑھائے گا، تمہاری مسجد میں مؤذن موجود ہے جو تمہارے وقت پر اذان دے گا، تمہاری چٹائیوں کو صاف کرے گا، جو مسجد میں جھاڑو لگائے گا۔ تمہیں پیشاب کی ضرورت ہے، کمیٹی والوں نے مسجد میں باقاعدہ استنجے خانے بنا کر رکھے ہیں، آپ کو بیت الخلا کی ضرورت ہے، تمہاری مسجد میں لیٹرین موجود ہے، اگر نہانے کی ضرورت ہے مسجدوں میں غسل خانے موجود ہیں، اگر موسم سردی کا ہے تو گرم پانی موجود ہے، اگر موسم گرمی کا ہے ٹھنڈا پانی موجود ہے۔ سوچ میرے بھائی، تو نماز پڑھتا ہے، تیرا اتنا خیال کیا جاتا ہے، تیری مسجد کا مؤذن تیری چٹائی کو صاف کرتا ہے، کہیں میرے نمازی کی پیشانی پر دھول نہ لگ جائے، تو مسجد میں آتا ہے، مسجد والوں نے سارا انتظام کر رکھا ہے کہیں میرے نمازی کو تکلیف نہ ہو جائے۔ تم نماز پڑھو، لوگ تمہارا احترام کریں۔ تم گرمی میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤ، مسجد میں پنکھے موجود ہوں، تم سردی میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤ، گدے موجود ہوں، تم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤ، تمہیں استنجے کی ضرورت ہو، مسجد میں استنجے خانے موجود ہیں۔ بتاؤ میرے بھائی، تو نماز پڑھتا ہے، ہر چیز کی سہولت تیرے پاس ہے، اور پھر بھی تم یہ کہتے ہو کہ اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ جناب حضرت مولانا مفتی افتخار صاحب، جناب حضرت مولانا مفتی افتخار صاحب، علماء دیوبند، علماء دیوبند، مدرسہ فیض محمدی، مدرسہ فیض محمدی۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کا احترام کیا جاتا ہے، ہر چیز کی سہولت مسجد میں موجود ہے۔ آپ اگر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لوگ تمہارے گھر کا پتہ بتاتے ہیں،
کوئی تمہاری بستی میں غریب مسافر مدرسے کا کوئی سفیر آ جاتا ہے، لوگ بہت احترام سے کہتے ہیں فلاں صاحب کے پاس جائیے، وہ بہت فیاض دل انسان ہے، وہ بہت سخی انسان ہے، ہم نے ان کو زکوٰۃ دیتے ہوئے پایا ہے، کوئی آدمی غریب ان کے گھر سے خالی نہیں جاتا۔ سوچ میرے بھائی، تو زکوٰۃ ادا کرتا ہے، لوگ تیری عزت کرتے ہیں، تمہارے گھر کا پتہ بتاتے ہیں، اور پھر بھی تم یہ کہتے ہو کہ مسجد پر دین پر عمل کرنا مشکل ہے۔ آپ اگر روزے رکھتے ہیں، لوگ تمہاری تعظیم کرتے ہیں، ہم نے فلاں آدمی کو رمضان میں کبھی کھاتے پیتے نہیں دیکھا، وہ بڑے نیک آدمی ہیں، ہمیں ہر رمضان پورے روزے رکھتے ہیں، لوگ تمہاری عزت کرتے ہیں۔ اور اگر تم حج کرنے کے لیے جاؤ، جب تم گھر سے جاتے ہو لوگ تمہارے گلوں میں ہار ڈالتے ہیں، تمہیں دور تک چھوڑ کر کے آتے ہیں، جب حج سے واپس آتے ہو لوگ تمہارا استقبال کرتے ہیں، تمہارے گلے میں ہار ڈالتے ہیں، تمہیں ایئرپورٹ سے لے کر کے آتے ہیں، لوگ تم سے مسافہ کرنے کے لیے آتے ہیں، کئی دن تک لوگ تمہارے گھروں کے چکر لگاتے ہیں، فلاں صاحب حج کر کے آئے ہیں، اور دنیا والوں نے دیکھا ایک صاحب حج کرنے کے لیے پیدل گیا۔ میں اس سے بحث نہیں کہ پیدل حج کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، یا بہتر ہے یا نہیں ہے، یہ بات الگ ہے، لیکن میں یہ بتاتا ہوں اس نے حج کا ارادہ کیا، غیر مسلم حکومت ہونے کے باوجود حکومت نے اس کے ساتھ سوئیو گاڑیاں اور بہت سی پولیس اور پوری نگرانی کر دی، ہزاروں لوگ اس کے استقبال میں کھڑے رہتے تھے۔ تم دین پر عمل کرو، لوگ تمہاری عزت کرتے ہیں، اور پھر تم یہ کہتے ہو کہ اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے۔ سوچ میرے بھائی، ایک آدمی حج کے لیے جاتا ہے، کتنا لوگ اس کا احترام کر رہے تھے۔ آپ اسلام پر عمل کریں، لوگ تمہاری تعظیم کرتے ہیں، لوگ تمہارا احترام کرتے ہیں، لوگ تمہیں عظمت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ میرے بھائی، اس زمانے کو یاد کر کہ جب مسلمان اسلام پر عمل کیا کرتے تھے، تپتی ہوئی ریت پر ان کو لٹا دیا جاتا تھا، سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا کرتے تھے، لوگ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے تھے، کوڑے لگائے جاتے تھے، لوگ میرے نبی کا نام لیتے تھے، ان کو مارا جاتا تھا، لوگ اسلام پر عمل کرتے تھے، کئی دن کھانے کو نہ ملتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں بھوک کی وجہ سے زمین پر گر جایا کرتا تھا، لوگ یہ سمجھا کرتے تھے ابو ہریرہ کو مرگی کے دورے پڑ گئے، میری گردن پر پیر رکھ کر چلا کرتے تھے، وہ مرگی کا دورہ نہیں، میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کر کے پڑتا تھا، قسم مجھے میرے پیدا کرنے والے کی۔ بلال کے سینے پر پتھر رکھا گیا، بلال نے کبھی نہیں کہا اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے، ابو ہریرہ بے ہوش ہو کر پڑ جاتا ہے، کبھی نہیں کہا ابو ہریرہ نے اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے، سمیہ کے برچھے مار کر دو ٹکڑے کر دیے، کبھی نہیں کہا سمیہ نے اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے، کبھی نہیں کہا کہ اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں ہم اسلام کی جنگ کے لیے نکلے، اتنا پیدل چلے، ہمارے پاؤں پھٹ گئے، ہمارے پیروں کے ناخن نکل گئے، ہم نے اپنے چیتھڑے کپڑے پھاڑ کر کے اپنے پیروں سے باندھ لیے، کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، ہم درخت کے پتے چبایا کرتے تھے، ہماری لیٹرین بھی ایسی ہو چکی تھی جیسے بکری کی مینگنی ہوتی ہے۔ میرے اللہ کی قسم، میں اس رات کی تاریکی میں کہتا ہوں نبی کے ان دیوانوں نے کبھی نہیں کہا کہ اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے، کبھی نہیں کہا کہ اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے۔ صحابہ کو ستایا جاتا ہے، پریشانیاں ہوتی ہیں، دقتیں ہوتی ہیں، تکلیفیں دی جاتی ہیں، باندھ کر مارا جاتا ہے، راستوں پہ کانٹے بچھائے جاتے ہیں، پیر چھل جاتے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے، پوچھو علماء سے
اس مسجد نبوی کی چھت پکی نہیں تھی، کھجور کی چھالوں کی چھت تھی، نیچے زمین پر چٹائی نہیں تھی بلکہ کنکریاں بچھی ہوئی تھی، صحابہ کنکریوں پر سجدہ کرتے تھے، بارش ہوتی تھی نیچے کیچڑ ہو جاتا تھا، کیچڑ پر سجدہ کیا جاتا تھا، تو نبی کے جانثاروں نے کبھی نہیں کہا اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے، تو مسجد میں جاتا ہے، تیری مسجد میں قالین ہوتی ہے، مسجد کو صاف کیا جاتا ہے، میرے نمازی کی پیشانی پر دھول بھی نہ لگ جائے، اور تم کہتے ہو کہ اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے۔ اور کرو مسلمانوں، سمجھو اسلام کو، اسلام پر عمل کرنے میں آج تمہاری عزت ہے، احترام ہے، توقیر ہے، تعظیم ہے، تمہارا لوگ احترام کرتے ہیں، فلاں آدمی بہت دیندار ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دین سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے۔ اس زمانے کو دیکھو، اس دور کو دیکھو کہ وہ اسلام پر عمل کرتے تھے، نبی کا نام لیتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، ان کو مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، ان کی راہوں میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہ تھا، لیکن کبھی نہیں کہا کہ اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے۔ آج ہمارے پاس سہولتیں ہیں، آسانیاں ہیں، آج ہمارے لیے ہر طرح کے مراعات ہے، لیکن پھر بھی یہ دیوانے کہتے ہیں کہ اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے۔ میرے بھائی، یہ تیرے پیغمبر کا کمال تھا، یہ تیرے نبی کا کمال تھا کہ عبادت خداوندی کے ذریعے تمہیں اللہ سے جوڑا تھا۔ آج بھی مسلمانوں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ان تمام عبادتوں پر عمل کر کے اللہ کے محبوب بن جائیں۔ خدا کی قسم، اگر ہم نے عبادت خداوندی پر عمل کیا، رب کی عبادت کی، ہمارا رب ہمارا ہو جائے گا، دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ دنیا کے لپھنگے اور لوچے جن کو استنجا کرنے کی تہذیب اور تمیز نہیں، یہ آپ کی راہ میں حائل ہو جائے، یہ آپ کو آنکھ دکھا سکے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ قصور میرے بھائی تیرا ہے، تو نے رب کی عبادتوں کو چھوڑا، اللہ نے ظالموں کو مسلط کر دیا۔ بے شک آج صورتحال یہ ہے، میرا موضوع نہیں ہے اس وقت، کبھی آیا تو یہ دل کا درد آپ کو سناؤں گا۔ ایک درد ہے میرے دل میں، ایک سوز ہے، ایک آگ سی لگی ہے، ہر جگہ کہہ رہا ہوں، یہ دل کا دکھڑا ہر ایک کو سنا رہا ہوں۔ آج صورتحال صرف نہ یہ کہ ہم عبادتوں سے دور ہو گئے، او میرے بھائی میں کس طرح کہوں، میرا دل روتا ہے، آج ہمارے ایمان کے لالے پڑ رہے، ہماری نسل ایمان سے ہاتھ دھو رہی ہے۔ ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا ایمان داؤں پر آ گیا، اور ایک دو نہیں، ہزار لڑکیاں ہیں تیرے ملک کی، بلکہ ملک میں تو لاکھوں لڑکیاں ہیں جو اسلام سے پھر چکی ہیں۔ اس وقت میرا موضوع نہیں، کبھی آیا تو آپ کو بتاؤں گا کہ ہماری نسلیں کہاں پہنچ چکی ہیں۔ ہم اسلام جیسے عظیم الشان نعمت سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، منظم طریقے پر اگر کوئی تحریک، کوئی تنظیم، کوئی سلسلہ اس وقت خدا کی دھرتی پر ہے جو مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کر رہا ہے، تو اس کا نام مدرسہ ہے۔ بے شک بے شک۔ اگر منظم طریقے پر صحیح معنی میں مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کی فکر ہو رہی ہے، ان کے عقائد کو محفوظ رکھا جا رہا ہے، تو اس کا نام مدرسہ ہے۔ مدرسوں سے جو فیض اس وقت مسلمانوں کو ہے، وہ کسی دوسری تحریک اور تنظیم سے نہیں ہے۔ آج ضرورت ہے، اگر تم اپنی نسلوں کے ایمان کو بچانا چاہتے ہو تو پہلے ضروری ہے کہ ان مدرسوں کو بچاؤ۔ نسلوں کے ایمان کو بچانا ہے، اپنی نسل کے ایمان کا تحفظ کرنا ہے،
تو نبی کے دیوانوں مدرسوں کو بچانا پڑے گا. بچائیں گے انشاءاللہ مدرسوں کو؟ انشاءاللہ انشاءاللہ. کیسے بچتے ہیں مدرسے؟ خود ہی خود بچ جائیں گے، چل جائیں گے، یا کچھ کرنا پڑے گا؟ اگر مدرسے چلانے ہیں، مدرسے بچانے ہیں، تو میں صاف صاف کہتا ہوں مسلمانوں، اس کے لیے چندہ دینا پڑے گا. دیں گے انشاءاللہ؟ سب تیار ہیں؟ سب دیں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. دیکھنا چاہتا ہوں کون ہے خدا کا شیر، اللہ کا فیاض دل بندہ